اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن کا معنی بتاؤں گی۔ دیکھیے ہم کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سارا کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ سبق آموز ہوتا ہے، تو آج کے ویڈیو میں بھی آپ کچھ نیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن میں وا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، المشرق والمغرب یعنی کہ مشرق اور مغرب، الدنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخرت۔ تو وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وا کا مطلب اور ہوتا ہے۔ جب کوئی لفظ الف لام کے بغیر آتا ہے، انسانی ناموں کے ساتھ عموماً الف لام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے محمد، موسیٰ، اس کے آگے الف لام نہیں لگتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور۔ جب کوئی لفظ الف لام کے بغیر آتا ہے تو عموماً اس لفظ کا ترجمہ کوئی ہوتا ہے یا پھر ہے یا پھر ایک، جیسے کہ الکتاب۔ تو کتاب میں جب الف لام ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ کتاب ہے یا کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ جیسے المومن، تو الف لام اگر ہم ہٹا دیں گے تو مومنون، تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک مومن یا کوئی مومن یا مومن ہے۔ حاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حاذا کا مطلب، تو عربی زبان میں حاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے حاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، حاذا حرام، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالکا، ذالکا کا مطلب وہ۔ عربی زبان میں ذالکا عموماً دور چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالکا خیر، تو وہ خیر ہے۔ ذالکا حشر یعنی وہ حشر ہے۔ پھر الف لام کے اوپر جو حمزہ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، جیسے اکبر، الف کے اوپر حمزہ آیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ سب سے زیادہ بڑا۔ پھر اس کے بعد ارحم، یعنی الف کے اوپر حمزہ ہے تو ارحم یعنی سب سے زیادہ رحیم۔ تو لفظ کے شروع میں اس لام کے اضافے سے اس لفظ میں یقیناً یا بے شک کے مفہوم کا اضافہ، جیسے کہ لام اگر لگ جائے گا لا کتابن، لا لام لگ گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے۔ لا قرآن یعنی کہ یقیناً قرآن ہے۔ لا حق یعنی یقیناً حق ہے۔ لا ذکر یعنی یقیناً ذکر ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے، جیسے انا ذالکا یعنی بے شک وہ، انا حاذا یعنی بے شک یہ، ان الکتاب یقیناً کتاب۔ انا کا مطلب یقیناً یا بے شک ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فَإِنَّ، فا لگ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بے شک، ٹھیک ہے، فا کا مطلب تو اور انا کا مطلب بے شک، تو یعنی فَإِنَّ تو بے شک، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ فا کا مطلب تو، انا کا مطلب بے شک، انسان ناشکرا ہے۔ ایک اور چیز ہم جان لیتے ہیں کہ للہ، لی جو لگ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو للہ یعنی اللہ کے لیے۔ اور باقی چیزیں ہم اگلے ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔